ہم اسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں فوکر طیارہ گرا تھا، ہے نا۔ طارق اسماعیل ساگر صاحب ہیں، مظہر کلیم صاحب ہیں، قدرت اللہ شہاب، اقلیم علی، شوکت صدیقی، کاشف زبیر ہیں، محی الدین نواب ہیں، جانگلوس ڈرامہ تھا۔ تعلیم بانٹنے والا شخص آج سائیکل پر کھلونے بیچنے پر مجبور ہے، اور کھلونے بیچتے بیچتے آج یہ شخص خود بھی کھلونا بن چکا ہے۔ وہ جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا کسی کو ڈھانپ لینا، وہ چیز اب نہیں رہی۔ ناظرین، میرے ساتھ شہباز احمد موجود ہیں۔ شہباز کا تعلق ملتان سے ہے اور یہاں پر ان کی ایک بڑی خوبصورت لائبریری ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی علم سے دوری لوگوں نے اختیار کرنا شروع کی تو اس سے وابستہ افراد جو ہیں وہ کس حد تک قسم پسری کا شکار ہو چکے ہیں۔ شہباز کی خوبصورت لائبریری تھی، لیکن اس وقت جو ہے وہ اب سائیکل پر کھلونے بیچنے پر مجبور ہیں۔ ان کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی کیسے، شہباز کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم شہباز۔ وعلیکم السلام۔ شہباز، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کی ایک بڑی خوبصورت سی لائبریری ہوا کرتی تھی جس کا میں خود بھی ممبر تھا، اور کتابیں میں بھی آپ سے لے کر جایا کرتا تھا پڑھنے کے لیے، اور بھی درجنوں لوگ تھے۔ کہاں گئی لائبریری، کیا ہوا؟ حالات کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا، کتابیں ختم ہو گئیں، پڑھنے والے ختم ہو گئے، اور اس حساب سے جو بک سے ریلیٹڈ جتنے لوگ تھے ان کے حالات اب وہ نہیں رہے۔ میری اپنی مجبوری بن گئی، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ 93 سے میں نے سٹارٹ لیا تھا اور 2016 تک تقریباً لائبریری کا کام چلا ہے۔ تقریباً یعنی کہ 25 سال یہ کام چلا ہے۔ 25 سال تک آپ کی لائبریری تھی، کتنی کتابیں ہوں گی؟ تقریباً 2500 سے زیادہ ہوں گی۔ کون کون سی معروف کتابیں آپ کو یاد پڑتی ہیں؟ کافی بہترین کتابیں تھیں، یعنی کہ جن میں طارق اسماعیل ساگر کی کتابیں تھیں، اور شہاب نامہ ہو گیا، اس طرح کی بہت ساری بکس تھیں، اور کافی لوگ مجھ سے بکس پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ سب کچھ ختم ہوتا چلا گیا۔ وہ کب احساس ہوا کہ کتابوں سے لوگ دوری اختیار کر رہے ہیں اور آپ کے کاروبار پر زوال آتا جا رہا ہے؟ یہ تقریباً 2010-11 سے یہ سلسلہ کلوز ہونا شروع ہوا۔ پھر مہنگائی بھی بڑھ گئی، بکس بھی مہنگی ہو گئیں، تو انٹرنیٹ اور موبائل کی وجہ سے بھی لوگوں نے آنا کم کر دیا، تو اس طرح ہوتے ہوتے بکس کا کام بالکل ختم ہو کر رہ گیا۔ لائبریری بند ہو گئی، بند کرنی پڑ گئی، اس کے بعد کیا کیا؟ لائبریری بند کرنی پڑ گئی کیونکہ گھر کو تو چلانا تھا۔ اس کے بعد میں نے یہ سیلز مینی کا کام کیا۔ کس چیز کی؟ یہ وہ بسکٹ ٹافی وغیرہ کی یہ کمپنی تھی، وہاں میں نے 2 سال کام کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنا کھلونے کا کام شروع کر دیا، بس اسی سے اپنا سرکل چلا رہے ہیں۔ مہنگائی زیادہ ہے، کرایہ کا مکان ہے، تو یہ تھوڑی پریشانی ہے۔ کیسے سیلز مین آپ بنے، اور پہلی مرتبہ جب ایک لائبریرین موٹر سائیکل پر کس چیز پر رکھ کر آپ نے سامان بیچنے کے لیے گئے، کیا فیلنگز تھیں؟ وہ تو ایسا ہے کہ جب میں انٹرویو دینے کے لیے گیا تو ہمارا جو ڈسٹریبیوٹر تھا وہ ہنس پڑا۔ وہ کہتا ہے مجھے آپ سیلز مین لگتے نہیں ہو، آپ تو پڑھنے لکھنے والے بندے لگتے ہو، تو آپ نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے کہا سر مجبوری ہے، دیکھ لیں جیسے آپ کا دل کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو 2-4 دن کے لیے چیک کرنے کے لیے رکھوں گا۔ خیر میں وہاں گیا تو اس کے بعد ایک دن وہی ہمارا ڈسٹریبیوٹر سب کو بتا رہا تھا کہ شہباز ایک ایسا بندہ ہے جو مجھے یقین نہیں تھا یہ کام کرے گا، لیکن یہ ہے کہ محنتی ہے، اس نے کر کے دکھایا۔ تو 2 سال میں نے وہاں کام کیا، پھر وہ ڈسٹریبیوشن ہمارے اس نے چھوڑ دی، تو اس کے بعد مجھے اپنا کام میں نے شروع کر لیا، لیکن وہ اب میں کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے، حالات وہ رہے نہیں ہیں۔ بکس میرے پاس اب بھی پڑھی ہیں لیکن پڑھنے والے نہیں ہیں، حالات وہ نہیں رہے۔ کتابوں کا علم بانٹنے سے یہ ٹکی ٹافیاں بیچنا، بسکٹس، یہ کیسے اس وقت فیل کیا ہوتا تھا اندر سے؟ بس عجیب سا فیل ہوتا تھا، کیونکہ پڑھنے لکھنے کی دنیا ہی اور تھی۔ پڑھے لکھے لوگ آتے تھے بکس لینے کے لیے، ڈاکٹر حضرات آتے تھے، یعنی کہ کافی بہترین سرکل تھا۔ لیکن جب وہ کلوز ہو گیا تو ظاہر ہے مینیج کرنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا، تو اس لیے میں نے پھر وہ ڈسٹریبیوشن اس کے پاس میں چلا گیا۔ تو اس وقت مجھے 8000 دے رہے تھے۔ کون سے سن کی بات؟ یہ 2012 کی بات ہے۔ 2012 میں مجھے 8000 سیلری دے رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جب میں نے اپنا کیا تو خیر سرکل چلتا رہا جیسا بھی تھا۔ ڈسٹریبیوشن بند ہو گئی، جاب آپ کی ختم ہو گئی، اس کے بعد آپ نے یہ کھلونے بیچنے کا کام کب سے شروع کیا؟ اس کام کو تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں، 8-9 سال اس کام کو ہو گئے ہیں، کیونکہ جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی نا، تو اس کے بعد امی ابو میرے پاس ہی تھے،
ڈیتھ ہوئی ان کی، تو ظاہر میں اکیلا رہ گیا، تو بکس کا سرکل رہا نہیں تھا. بکس تو میرے پاس تھیں لیکن کسٹمر بہت کم تھے، سرکل چلتا نہیں تھا. تو اس وجہ سے میں نے نا اپنا کام شروع کر لیا. اب مجھے 8-9 سال اس فیلڈ میں بھی ہو گئے ہیں، لیکن مہنگائی بڑھ چکی ہے، اس وجہ سے اس کام میں بھی پیسے اور لگانے پڑتے ہیں. لاسٹ ٹائم آپ سے جب ملاقات ہوئی تھی آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ یہاں سے سورج میانی سے غلہ منڈی تک آپ پیدل جاتے رہے اور وہاں سے سامان لاتے رہے، سائیکل بھی نہیں تھی. یہ کیا صورتحال تھی؟ صورتحال یوں تھی، میں نے بتایا نا کہ مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے مال خریدنے کے پیسے نہیں تھے، تو میرے پاس بائک ہوا کرتی تھی، میں نے بائک بیچ دی. تو بائک بیچ کے میں نے اپنا کام شروع کیا. پھر میرے پاس سواری تھی نہیں، تو تقریباً 2 ماہ تک میں پیدل چلا ہوں. تقریباً 2 ماہ تک میں نے اپنا سارا علاقہ پیدل کیا ہے. اور اس کے بعد ایک دوست سے بات ہوئی، وہاں سے مجھے سائیکل مل گئی. اب سائیکل پہ میں اپنا سرکل کر رہا ہوں. میرے پاس چھوٹے سائز کے کھلونے ہیں، بڑے سائز کے لیے پھر وہی بات آتی ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے. پیسہ میرے پاس ہے نہیں. چھوٹے کھلونے سے میں نے کام شروع کیا تھا. اب بھی میرے پاس چھوٹے کھلونے ہیں، 15 سے 20 ہزار کا مال ہوتا ہے، جس کی پیکنگ میں کرتا ہوں، بعد میں دکانوں پہ جا کے میں سپلائی دیتا ہوں، تو وہاں سے مجھے انکم ہو جاتی ہے تھوڑی بہت، اس سے میں اپنا سرکل کر رہا ہوں. جب کتابوں سے آپ کا ناطہ ٹوٹا کیسا لگا؟ مزہ نہیں آیا، میری سوچ میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. میں تو خود پریشان تھا کہ بکس کیوں ختم ہو رہی ہیں، لیکن سرکل رک گیا. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں میرے پاس تو اب بھی پڑھی ہیں، کبھی کبھی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں خود اب بکس اٹھا کے پڑھ لیتا ہوں. بکس پڑھنے میں جو ایک دنیا تھی وہ بہت اچھی دنیا تھی. اس دن کی کیفیت بیان کیجیے گا جس دن آپ نے پہلی مرتبہ سائیکل پر کھلونے بیچے تھے. بس مجھے تو، میں تو کہہ رہا تھا اللہ کا شکر ہے چلو میرے پاس سائیکل کی سواری آ تو گئی، لیکن کچھ دوستوں کی طرف سے پتہ چلا کہ فلاں جو میرے جاننے والے تھے وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ آپ یہ سائیکل پہ چل رہے، لیکن میں اس چیز کو برا نہیں سمجھتا. اللہ پاک جو چیز دے وہ بہتر ہے. وہ کس ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے اور اب جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ وہ تو میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ ڈاکٹر حضرات تھے، لائرز تھے. آپ یہ دیکھیں کہ اسکول کی ٹیچرز تھیں، ہیڈ مسٹریس ہو گئیں، اساتذہ تھے، اسٹوڈنٹ تھے. وہ تقریباً پڑھا لکھا ایک طبقہ تھا. ان کا وہ آنا، سلام کرنا، بولنا، بکس لینا، بکس دینا، وہ زندگی اور تھی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں جو بچے بھی اگر اسکول کے چھوٹے بچے آتے تھے بکس پڑھتے تھے، تو بکس میرا خیال ہے کسی کو برائی کی طرف نہیں لے جاتی. ان بچوں کو آج بھی وہ مجھے ملتے ہیں تو ادب سے سلام کرتے ہیں کہ انکل ہم آپ سے بکس لے کے پڑھتے تھے، ہماری زندگی بن گئی ہے. لیکن جب سے بکس ختم ہوئی ہے نا، اس کے بعد تو اب نیو جنریشن کو دیکھیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا. اچھا، کون سے جو نامور رائٹرز ہیں جو اب آپ کو یاد ہیں ان کے نام؟ میں نے بتایا نا، طارق اسماعیل ساگر صاحب ہیں، مظہر کلیم صاحب ہیں، قدرت اللہ شہاب ان کی اپنی سٹوری لکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جانگلوس ڈرامہ تھا، وہ اس نے لکھا تھا، کیا نام ہے اس کا، شوکت صدیقی، ان کی کتابیں ہو گئیں. تو کافی رائٹر تھے جس میں محی الدین نواب ہیں، اقلیم علیم ہیں، کافی سارے رائٹرز ہیں اور اچھے رائٹرز ہیں. کاشف زبیر ہیں. تو ان کی بہت بہترین بکس آتی تھیں. بکس ہمیں یہ چیز بتاتی ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ٹھیک ہے. تو ان میں سے کسی رائٹر سے ملاقات ہوئی؟ ہاں، مظہر کلیم ایم صاحب سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی. اب تو وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. تو میں کہتا ہوں انہیں سیلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے جو انہوں نے ایک 25-30 سال عمران سیریز کو دیے، کہ اس عمران سیریز کے لوگ دیوانے ہوا کرتے تھے کہ ہم نے پڑھنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک جینیس انسان تھے. بہت بہترین بکس تھیں ان کی. کیا بات ہے. علم جو ہے جس طریقے کا کتابوں میں تھا، کیا وہ علم اب بیکار ہو چکا ہے یا اب لوگ ویسے نہیں رہے کہ اس معیار کو پا سکیں؟ نہیں، علم تو اب بھی ہے لیکن لوگوں کی چوائس بدل گئی ہے. علم اب بھی ہے. بکس بتا رہا ہوں، بکس میرے پاس اب بھی پڑھی ہیں. جو میرے پرانے کسٹمر تھے، دوست ہیں، وہ اب بھی میرے پاس آتے ہیں. جب ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے بکس لے جاتے ہیں. لیکن جو ینگ جنریشن ہے نا، ان کا سوچ کچھ بدل چکی ہے. وہ انٹرنیٹ اور اس سائڈ پہ جا کے اب اللہ جانتے ہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. تو ان کی سوچ اب ادھر آتی ہے. بکس وہ ہاتھ میں پکڑنا گوارا نہیں کرتے. یہ چیز ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس وقت رہائش کہاں ہے؟ آپ بتا رہے تھے کہ جہاں ملتان میں فوکر طیارہ، اسی آپ کی مکان جو ہے؟ یہ سر وہی جگہ ہے جہاں 2005 میں غالباً فوکر طیارہ گرا تھا. اس وقت یہاں یہ کھیتی ہوا کرتے تھے، اب مکان بن گئے. بہرحال میں نے تو کرائے پہ لیا ہوا ہے. تو پہلے میں شہر یہ بالکل ایگزیکٹ وہی مقام ہے، وہی جگہ، یہ وہی گھر ہے ناظرین جہاں پر 2005 میں ملتان میں فوکر طیارہ جو ہے جب گرا تھا اور بہت سے لوگوں کی جو وہ ڈیتھ ہوئی تھی. یہ بالکل اسی جگہ پر یہ بیٹھے ہیں. ہم اسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں فوکر طیارہ گرا تھا. تو میں نے تو کرائے پہ لیا ہوا. پہلے تو آپ کو پتہ ہے کاشف بھائی میں شہر میں رہتا تھا.
बुक्स थी, लाइब्रेरी थी, एक सर्कल बेहतरीन था। बाद में ये है कि हालात जैसे जैसे वो कहते हैं ना, आप भी जानते हैं, सारी दुनिया को पता है कि जब किसी के हालात डाउन होते हैं ना तो वो कहते हैं ना साहिब भी साथ छोड़ जाता है। बस वही पोजीशन रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र। लेकिन कहते हैं अपने अपने होते हैं, तो अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। सर अपने बिल्कुल अपने होते, आते हैं, मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, सब कुछ है, बस इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज़। बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर बात भी करें तो वही बात आती है, हर किसी के अपने मैटर हैं, हर किसी के अपने अखराजात हैं। वो जो पुराने वक्तों में हुआ करता था, किसी को ढांप लेना, वो चीज़ अब नहीं रही। तो हम भी किसी से गिला नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है जो भी है। अच्छा, इससे तो गुजारा तो होना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। सिर्फ कितने का 10-20 रुपए का 5-10 वाला खिलौना है मेरे पास, ज़्यादा नहीं है। 5-10 रुपए वाले खिलौने? जी। तो 5-10 रुपए वाले खिलौने बेचकर और 5-10 हज़ार रुपए का माल लेकर आप घर का गुजारा कैसे हो पा रहे हैं? बता रहा हूँ ना कि सर जी बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी से मांगने से तो बेहतर है कि कुछ कर लें। अब मालिक मकान भी कभी बोल पड़ता है कि किराया जल्दी दिया करो, उसे यही कहते हैं कि भाई हर महीने दे रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये हालात हैं। बाकी वही जो आपसे बात हुई थी कि अगर बेहतरी की तरफ आना चाहें तो उसके लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करना होगा, कुछ कहना चाहेंगे? मेरा इरादा तो वही है कि मैं कहीं शॉप बना लूँ जैसे कि पहले थी, ताकि अपना को सर्कल कर सकूं, जिसमें कुछ भी हो सकता है, ड्रिंक कॉर्नर है या कोई भी शॉप है अपना कारोबार करने के लिए। लेकिन उसके लिए भी मेरे पास सरमाया नहीं है। कितना सरमाया दरकार होगा? तकरीबन 1.5 से 2-2.5 तक तो होगा। लेकिन ज़ाहिर है मैं तो अभी अपना वो यूँ समझ लें कि ज़िंदगी की गाड़ी घसीट रहा हूँ, मेरे पास तो अभी और कोई गुंजाइश है नहीं। तो अगर अल्लाह पाक ने दे दिए तो इंशाल्लाह करेंगे। बच्चे हैं? जी, मेरा एक बेटा है। नाज़रीन, शहबाज के हाथों ने लोगों को इल्म से जोड़े रखा है। तालीम बांटने वाला शख्स आज साइकिल पर खिलौने बेचने पर मजबूर है, और खिलौने बेचते बेचते आज ये शख्स ख़ुद भी खिलौना बन चुका है। मुमकिन हो सके तो इस शख्स का बाजू थाम लीजिए, इस शख्स के हाथ पकड़कर इसको खड़ा कर दीजिए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसके हवाले से ज़रूर जज़ा देगा। मिलते हैं नई किसी स्टोरी के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।